اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ 13 رجب دولت والا جمعرات آ گیا۔ صرف 3 مرتبہ یہ صورت پڑھ لیں، خدا کی قسم آج لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور رجب کا یہ جمعرات ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس جمعرات کو میں نے یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا ہے، رجب کے اس جمعرات کا میں نے یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو بتایا تھا، اور لوگوں نے فوری طور پر اپنے حالات کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بدلا ہے۔ تنگ دستیاں کیسی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ 13 رجب کا یہ جمعرات سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیا تو ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے اپنے بھائی کو دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جمعرات والے دن آپ لوگ اس وظیفے کو پورا دن موجود ہے، چاہو تو ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ لوگ بعد میں کسی بھی وقت جمعرات کے دن، یعنی کہ آج کے دن ہی رجب کا جو جمعرات ہے، اسی دن میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، چاہے دن میں پڑھ لیں، چاہے رات میں پڑھ لیں، لیکن رجب کا جو جمعرات کا دن ہے، اسی جمعرات کو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے یہ عمل آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں، چاہے 2 بار پڑھ لیں، چاہے اسی عمل کو 3 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، اور چاہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ کا جو عمل ہے، اس کو پڑھنے میں آدھا سے پونا منٹ لگے گا۔ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ تو بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کمالات دیکھیں گے، فائدے دیکھیں گے، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ چاہے میرے بھائی، میری بہنیں، چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں سے بیٹھ کر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آج جمعرات کا بڑا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رجب کی یہ جمعرات ہے اور یہ پورا عمل آپ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ 2 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے ایک پورا عمل کرنا ہے۔ آدھے سے 1 منٹ آپ کا لگے گا۔ میں خود اس وظیفے کو جمعرات والے دن جب پڑھوں گا تو مجھے پتہ ہے آدھا منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لوں گا۔ آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو آدھے سے پونا منٹ لگ جائے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ تو جب آپ لوگ جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھنے لگے تو وہ آدھا پونا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت نہ کریں۔ وہ آدھا پونا منٹ ایسا ہو کہ اس آدھے پونے منٹ میں آپ لوگ بالکل فری ہوں۔ اس دوران نہ ہی آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ کو آپ کو یہاں وہاں کرنا ہے۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنے لگ جانا۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ ہی مشکل کشا۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔
ہم سب اس کے مملوک اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی اور وہاب ذات ہے۔ ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق، غیر مستحق بلکہ مستحق کے سزا و عقاب لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، لیکن یہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے۔ اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیے کہ کرم جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگیں تو بتائیں ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کی ضرورت تو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اس سے اللہ سے اپنی حاجات و ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بہت تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، آیت نمبر 2، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 20، ترجمہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی، مرادیں کیسے پوری کرے؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکاریں تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول بھی کرے گا۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ پڑھتے ہی جو من کی مرادیں ہوں گی فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، جمعرات والے دن اگر اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو وہاں پڑھ لو، جہاں موجود ہو یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آزمودہ سے مراد یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سے وظائف دیے ہیں۔ کسی کو صبح کا وظیفہ بتاتا ہوں، کسی کو شام کا، کسی کو رات کا، مختلف لوگوں کو ان کے مسائل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر مختلف وقت کے مختلف وظائف ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اور میں نے رجب کا جو وظیفہ ہے جمعرات کا خاص طور پر ان لوگوں کو بتایا تھا کہ جو لوگ شدید مالی پریشانی میں تھے، جن کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، تنگ دستیاں تھیں، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، غربت کی زندگی وہ گزار رہے تھے، ان کو میں نے جب رجب کا جمعرات آیا میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ 2022
اور 23 میں میں نے بے شمار لوگوں کو یہ والا عمل بتایا تھا، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو میں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں کے قرضے تھے، وہ ایک ایک دن میں ادا ہوئے ہیں۔ کسی کو قرض داروں نے اس جمعرات والے دن کے عمل کو پڑھتے ہی قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے، اور کسی کے پاس غیب سے معجزاتی طور پر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے اپنے قرضے فوری طور پر خود جا کے ادا کر دیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اور جس نے پڑھا، اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کو ایک ایک دن میں، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ جیسے آج جمعرات کا یہ وظیفہ پڑا تو جمعرات والے دن ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، پھر جمعرات کو بے حد فائدہ ہو گیا، پھر جمعہ کو تو بالکل ان کی زندگی میں سکون، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے۔ اس طرح جتنے دن پڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ تو آپ لوگ آج جمعرات کا یہ وظیفہ پڑھنا اور روز بروز اپنی زندگی میں اپنے مالی حالات، اپنی پریشانیوں کو آپ لوگ خوشیوں میں تبدیل ہوتا دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ توکل عربی زبان کا یہ ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح للسانی میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل مصرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کے مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا۔ جامع العلوم لابن رجب 409۔ معنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و گناہ موافق یہ وہ علل گناہ موافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ سورہ آل عمران۔ ناظرین، اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے دولت پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر
بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں اگر آج بھرنی ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، قرضوں کا آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ آخر میں دعا ضرور مانگنا۔ تو اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں۔ برائے کرم 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو مت کاٹیے گا، پورا عمل پہلے سمجھیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے جمعرات کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ پورا 1 مرتبہ کا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہے تو دوبارہ بھی شام میں، رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا صبح میں 1 بار پڑھ لیا، 1 بار شام میں پڑھ لیا، 1 بار رات میں پڑھ لیا، چاہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ لیکن 1 دن کا عمل ہے، 1 2 مرتبہ مزید بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی کی ہوگی تو آپ کا وہ دوبارہ دہرانے کے عمل میں درست ہو سکتا ہے۔ تو 1 دن کا عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی بھی وظیفہ سن کے فوراً بھاگ جائے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، بالکل سب کے سب وظائف آسان سے ہیں۔ بالکل آدھا یا پونا منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی اول آخر کسی بھی وظائف میں ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن کا یہ عمل جب شروع کریں تو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا رحمان یا رحیم۔ 1 بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھ لیں۔ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر یا رحمان یا رحیم کا جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی زیادہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ مطلب یا رحمان یا رحیم یہ پڑھا تو 1 ہو گیا۔ جو وظیفہ، جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے، برائے کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ یہ پورا عمل آپ لوگ جب پڑھیں گے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آدھا منٹ لگے گا۔ پورے عمل کو پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو خود پڑھیں گے تو آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ اور اب دوسرا وظیفہ جو آپ کے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے کہ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ 13 رجب کے جمعرات والے دن آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا،
شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا۔ اس سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سورت کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، یا کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وظائف میں جو تعداد بتائی جاتی ہے اس میں جلدی سے اپنی طرف سے کمی بیشی کر جاتے ہیں، اور جلد کیا پڑھنے میں تعداد کم یا زیادہ ہو جاتی، تو اس طرح آپ کو نہیں پڑھنا۔ تو ناظرین، اب 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا آپ نے پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو جو وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جمعرات والے دن کے اس عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو کتنی بار پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے یہ بھی پورا عمل برائے کرم آخر تک دیکھ کر جائیں۔ ادھوری ویڈیو چھوڑ کے مت چلے جائیے گا۔ یہ دن نکل گیا اور آگے جمعہ والا عمل اگر آپ نے اس دن نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آپ لوگ آخر میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اسی طرح آپ کو 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کے جائیے گا۔ جب 11 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ لیں، فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں یعنی پھونک ماریں، اور اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اگر گھر میں موجود ہیں تو گھر کے چاروں کونوں پہ، گھر کی الماری پہ اپنے پیسوں پر پھونک مار لیں۔ اسی طرح میری بہنیں بھی اپنے پرس پر، اپنی الماری پر پھونک مار دیں، اور اگر آپ اپنے کاروباری جگہ پہ موجود ہیں تو اس جگہ پہ، اس کے چاروں کونوں پہ اور اپنے غلے پر پھونک مار دیں، اور اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو ہم میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ ضرور یہ کیجئے گا۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھیں، اور علم دین کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔